بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم قبلہ اول مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی قبلہ کا واقعہ بیان کریں گے اور ساتھ ساتھ اس بات سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ اگر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے موجود تھا تو پھر مسجد اقصی کے مسلمانوں کا قبلہ کیوں بنایا گیا؟ عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر ہے، ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نور انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اسی شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے اور اکثر انبیاء علیہ السلام کی یادگاریں یہاں ملتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی یہی مدفن ہیں۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں پر موجود مغربی دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یہیں واقع ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا اور اس شہر میں ان کو سب سے مقدس سیپولکر چرچ آف دا ہولی واقع ہے۔ مسلمانوں کے ایک توق کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 17 یا 19 ماہ تک اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کی سیر کے لیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی بہت عرصہ تک اس شہر پر قبضہ کے لیے ورسرے پیکار رہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل مقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کی قدیم ترین شہر میں ایک ہے۔ 1000 سال قبل مسیحی حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر میں حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معبود تعمیر کروایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی تابوت سکینہ رکھا گیا ہے۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے اور صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیاں کے چند ٹکڑے، کچھ بنو سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ تفسیر برہان میں مروی ہے کہ جب تک جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام پذیر رہے تو ان کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز قائم حکم تھا، تو آپ نماز کے وقت کعبہ کو بیت المقدس اور اپنے درمیان رکھتے تھے تاکہ دونوں کی طرف منہ ہو جائے، اور جب یہ صورت میسر نہ آ سکتی تھی تو بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے، اور 13 سال کی مکہ کی زندگی میں یہی طرز عمل رہا۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 17 یا 19 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو وہ اعتراض کرتے کہ ہمارا دین باطل ہے، تو آپ ہمارے قبلہ کی منہ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ پس جب قبلہ ہمارا درست ہے تو باقی دین ہمارا کیوں کر غلط ہے؟ اور جب اللہ کے حکم سے
تبدیل قبلہ کا حکم ہوا اور بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ہوا تو اعتراض اس طرح کرنے لگے کہ اگر قبلہ تمہارا پہلا ٹھیک تھا تو دوسرا قبلہ غلط ہے، آپ ٹھیک کو چھوڑ کر غلط راستہ کیوں لے رہے ہیں؟ اور اگر اللہ کے نزدیک یہ دوسرا قبلہ ٹھیک ہے تو اس وقت تک آپ اسی غلط قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف نماز کیوں پڑھتے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کو ان کی بیوقوفی سے تعبیر فرمایا اور اس کا جواب اس طرح ذکر فرمایا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے اور وہ جس طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم دے اس میں کوئی قباحت نہیں اور اس کے حکم کی اطاعت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ بیت المقدس یا کعبہ میں کسی کو کوئی ذاتی خصوصیت حاصل نہیں ہے جس کی بنا پر کوئی قبلہ صرف وہی ہو سکتا ہو اور بس، بلکہ قبلہ قرار پانے کے لیے جگہ کے تقدس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فیصلہ بھی معیار ہے، کیونکہ قبلہ اس کے حکم سے بنتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کے الزام کا اس طرح جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرمایا تھا اور باقی ایام میں تمہارے لیے جائز قرار دیا تھا۔ اگر مچھلی کا شکار جائز تھا تو ہفتے کے دن منع کیوں کیا؟ اور ناجائز تھا تو باقی کے ایام میں جائز کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں حکم جائز اور تابع مصلحت خدا بندی تھے۔ بس آپ نے فرمایا تحویل قبلہ کی بھی یہی صورت ہے، اپنے وقت میں وہ بھی صحیح تھا اور اب یہ بھی صحیح ہے اور مصلحت خدا کے تابع ہے۔ اس کے بعد ان کے دیگر شکوک کا جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم بیمار کی حیثیت میں ہو اور اللہ طبیب کی حیثیت سے ہے، تمہیں شفا یابری کی ضرورت ہے، خواب طبیب علاج کا جو طریقہ بھی اختیار کرے اور بیمار کی شفا کا یابری ہمیشہ ہے، طبیب کی منشا کے مطابق علاج کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ مریض کی رائے سے، بس اللہ کے حکم سے تسلیم کرو، اسی میں فائدہ ہے۔ اس طرح اعتراض کے علاوہ مسلمانوں کو ورگلانے کا اور گمراہ کرنے کے لیے یہودیوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے شروع کیے تھے۔ تمہاری گزشتہ نمازیں سب ضائع ہو گئی کیونکہ وہ قبلہ تمہارا درست نہ۔ روایت میں ہے کہ حی بن اخطب یہودی مسلمانوں اس قسم کے مکروہ پروپیگنڈا کیا کرتا تھا تو خدا بند کریم نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ تمہاری گزشتہ نمازیں خدا ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنے وقت میں وہ قبلہ معیشت خدا بندی کے ماتحت درست تھا اور اب مصلحت التزی اس قبلہ میں ہے، لہٰذا اب یہ درست ہے، بس وہ نمازیں بھی درست تھی اور یہ بھی صحیح ہے۔ تفسیر یاشی سے مروی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو مسلمانوں نے جناب رسول خدا سے دریافت کیا کہ ہماری گزشتہ نماز ضائع تو نہیں، یا جو ہمارے مسلمان بھائی اس زمانہ میں انتقال کر گئے ان کو تو کوئی گرفت نہ ہوگی؟ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تاکہ عام پتہ چل جائے کہ رسول کی اطاعت دل و جان سے کون کون کرتا ہے اور پیچھے ہٹنے والے کون ہیں۔ تفسیر برہان میں مروی ہے کہ مکہ والے چونکہ کعبہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اس لیے ان کی خواہش کے خلاف بیت المقدس کو قبلہ کا قرار دینے کا حکم ہوا تاکہ خواہش کی اطاعت کرنے والے اور رسول کی اطاعت کرنے والے الگ الگ ہو جائے۔ اور آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہاں کے لوگ بیت المقدس سے مانوس تھے، کیونکہ مدینہ کے یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے
بس ان کی خواہش کے خلاف کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا تاکہ رسول کے اطاعت گزار اور خواہش نفس کی پیچھے چلنے والے الگ الگ ہو جائے۔ اگرچہ یہ بات بڑی گراں اور بھاری تھی، لیکن جن پر اللہ کی مہربانی ہو اور اس کی ہدایت اور توفیق شامل حال ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ روایت میں ہے کہ جب یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور رات کو گھر سے باہر تشریف لا کر اپنے خدا کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور نماز ظہر کا وقت آیا، آپ بنی شاہ عالم کی مسجد سے نماز ظہر کی 2 رکعات ادا فرما چکے تھے اور آپ کو بازوؤں سے پکڑ کر آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت قرآن کی یہ آیت اتری: ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اب ہم آپ کے اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ اسی کی طرف کرو۔ اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ اس مسجد کو جس میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا، مسجد جو کہ قبلتین یا قبلتین کہتے ہیں، جس کے معنی ہے 2 قبلوں والی، کیونکہ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نماز کو 2 قبلوں کی طرف ادا فرمایا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تحویل قبلہ کے لیے آپ کو اس قدر انتظار کیوں تھا کہ رات کو گھر سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے اور وحی کا انتظار فرماتے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا آپ کا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قرار دیا جائے گا، لہٰذا آپ منتظر تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر آبائے طارئین کا قبلہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت تھی اور خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بھی وہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود کی طعنہ زنی بھی حد سے بڑھ چکی تھی، اور چونکہ عرب اغوا کو تھا، اس لیے کعبہ کو قبلہ ہونے کی خواہش آپ کے دل میں تھی تاکہ عرب قومیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام میں داخل ہو سکیں۔ علماء یہودیوں اور نصارہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اعتراض کرتے تھے۔ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو اس لیے معلوم تھا کہ انبیاء شاوقین کی بصارت بھی تھی کہ آنے والی نبی کی شفاعت فلاں فلاں ہوگی، اور ان کے شفاعت میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا، لیکن دراصل یہودیوں کی ہٹ درمی غلط فہمی پر نہیں بلکہ بغض عناد پر مبنی تھی۔ اس لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا نہ صرف ہمیشہ ٹھکرایا بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر اعتراض کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس بارے میں یوں ہی وحی کی، وہ عناد میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ حق بات کو قبول کرتے ہی نہیں۔ ان کے اعتراض حق کی تلاش کے لیے بلکہ صرف عناد ہی عناد ہے۔ اگر آپ دلائل کے ڈھیر بھی لگا دیں تب بھی وہ مانیں گے نہیں، اور نہ اب آپ کو ان کے قبلے کی طرف منہ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور اہل کتاب آپ کے قبلہ کو کیا مانے گا جبکہ ان کے اپنے درمیان بھی قبلہ میں اختلاف ہے، وہ بھی ایک دوسرے قبلہ کی طرف نہیں جھکتے۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ نصارہ مشرق کی طرف منہ کرتے، جس طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جائے ولادت تھی اور یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ تھی مکمل جانکاری مسجد الاقصی سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی قبلہ کی کہانی۔